ویکھ کے لاشے ویرن دی یارو ہے تڑپ گئی ہمشیراں ہک تے کلے اخیری کر جا اے بھین لٹی دیا میرا تے شالا پردیسی کوئی نہ ہووے تے وچ پردیسے اکلا وہ دیساں والے انو مانے وطن دا تے پردیسی دا بیلی اللہ وہ وقت بڑا ہی نازک جب امام علی اکبر ہاتھ باندھ کر امام کے سامنے کھڑے ہیں اے میرے والد بار بار یزیدی پکار رہے ہیں میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر تو شبیہ مصطفیٰ ہے تو سارے کا سارا تصویر مصطفیٰ ہے آج بھی جو بندہ چاہتا ہے میں مصطفیٰ کو دیکھوں وہ تجھے دیکھ لیتا ہے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے اسے قرار مل جاتا ہے میں تمہیں کس طرح اجازت دوں میں نانی کی تصویر کو اس ریت میں رلتا ہوا کیسے دیکھوں اے والد گرامی اگر آپ وہاں پر گئے نا کل کا مورخ لکھے گا جوان بیٹا خیموں میں بیٹھا رہا بوڑھا باپ شہید ہو گیا امام علی مقام نے فرمایا نہیں تم خیموں میں رہو تم ان بیبیوں کی حفاظت کرو ان کی نگہبانی کرو یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں میں جاتا ہوں عزیزان گرامی توجہ کریں جس ویلے امام علی مقام امام حسین نے اپنے پتر علی اکبر نو اجازت نہیں دیتی امام علی اکبر نے رونا شروع کر دیتا ہے تے بول کے کہندے نے اے میرے والد واسطہ ہی اس زبان دا جڑی بچپن دے عالم دے اندر چوستا رہا ہے عرب دے اندر جس ویلے کوئی بچہ پیدا ہوندا سی اللہ دے رسول کھجور دا نرم حصہ اس دے منہ وچ ڈال دیندے سن پنجابی والے اس نو گھٹی کہندے نے تے عربی والے تخنیک کہندے نے جس ویلے حسین پیدا ہوئے نے رب دے رسول نے پوری زبان حسین دے حوالے کر چھوڑی ہے ہر بندہ سوچ لوے جس حسین دی دنیا وچ آن تو بعد پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ اس دی شان کی ہوئے گی امام علی مقام امام حسین علی اکبر نے کہا اے میرے والد واسطہ اس زبان دا جڑی بچپن دے عالم دے اندر چوستا رہا ہے میں نو شہید ہون دی اجازت ملنی چاہیے میں شہید ہونا چاہنا ماں جس ویلے حضرت امام علی مقام نے اے واسطہ سنیا اجازت دے چھوڑی تے بول کے کہا پترا جاندی باری ہے اپنی پھوپی زینب کو لو اجازت لے کے جاویں 18 سال جس نے توانو بھانجا سمجھ کے نہیں بیٹا سمجھ کے پالے آئے حضرت امام علی اکبر پھوپی زینب دے خیمے اندر داخل ہو گئے کی ویکھے آئے حضرت سیدہ زینب قرآن دے لفظات دے معنی اندر غرق ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت پیاں کر دیا نے جس ویلے ویکھے علی اکبر میرے خیمے دے اندر آیا ہے قرآن بند کیتا بول کے کر دیا نے اے میرے بھانجے علی اکبر ایسے ماحول دے اندر میری برگاہ وچ کیوں آیا میں علی اکبر کہندے نے اے پھوپھی آج میں تہاڈے کول سوالی بن کے آیا ہاں ایک سوال کرنا چاہنا ہاں حضرت سیدہ زینب نے کہا 18 سال گزر گئے میں اس انتظار وچ رہیاں تے اس حسرت وچ رہیاں علی اکبر کوئی سوال کرے گا میں پورا کرانگے اے میرے بھانجے تو میرے کولو ساری زندگی سوال نہیں کیتا آج کیڑا سوال کرنا چاہنا میں آج میرے کولو پانی دا سوال نہ کریں آج میرے کولو کھجوراں دا سوال نہ کریں میرا تھیلا کھجوراں دے نال خالیا حضرت امام علی اکبر کہندے نے پھوپھی جان میں پانی دا سوال کرن واسطے نہیں آیا ماں میں کھجوراں دا سوال کرن واسطے نہیں آیا ماں میں تے شہادت دی اجازت لین دا سوال کرن واسطے آیا ماں حضرت سیدہ زینب نے کہا
کیا ابا حسین نے تینوں اجازت دے چھوڑی؟ ہاں پھوپھی ابا حسین نے اجازت دیتی ہے، تہاڈی انتظار ہے۔ فرمایا میں اکھیاں بند کر کے بیکھ لے آئے، نانا مصطفیٰ جامع کوثر لے کے تیرا انتظار پہ کر داوے، جا میرے ولو بھی اجازت ہی، لیکن جاندی واری نال والے خیمے دے اندر اپنی ماں کو ضرور اجازت لے کے جاویں۔ امام علی اکبر نال والے خیمے دے اندر گئے تے اپنی ماں دے پیراں دے وچ ڈگ پئے، گر پئے، بول کے کہندے نے اے میری پیاری ماں، اے میری ماں، بار بار یزید پکار رہے نے، میں توڑے کولو اجازت لین واسطے آیا ماں۔ آپ دی ماں کہندی ہے اے علی اکبر میں کون ہوں دیاں اجازت دین والی، جا اجازت پھوپھی زینب کولو منگنا تے ابا حسین کولو منگنا۔ اے میری ماں ابا حسین نے بھی اجازت دے چھوڑی ہے، پھوپھی زینب نے بھی اجازت دے چھوڑی ہے، ہن تہاڈی اجازت دا انتظار ہے۔ تے آپ بول کے کہندیاں نے جس ویلے انہاں دوواں اجازت دے چھوڑی ہے تے میں کون ہوں دیاں روکن والی، جا میرے ولو بھی اجازت دے، لیکن اے میرے پیارے بیٹے علی اکبر میں تینوں دودھ پلایا ہے، ایک دودھ پلاون دا حق منگا گی۔ اما جان حکم کرو کیڑا حق لینا چاہندی ہو؟ مائی صاحبہ بول کے کہندیاں نے جڑا تیر بھی بجنا چاہیدا ہے تیرے سینے وچ وجے، کنڈ تے کوئی تیر نہ ہووے، تاکہ کوئی یزیدی اے نہ کہے کہ علی اکبر کنڈ کر گیا ہے، میں چاہنی اے وہاں جڑا تیر بھی بجے تیرے سینے وچ بجنا چاہیدا ہے۔ حضرت امام علی اکبر خیمے چو باہر نکلے، امام علی مقام امام حسین نے اپنے پتر نو آپ گھوڑے تے سوار کیتا تے تھاپڑا مار کے کہا جاؤ میرے شیر بچیا، خدا حافظ، اللہ تیری مدد کرے۔ حضرت امام علی اکبر یزیدیاں دے سامنے چلے گئے نے تے بول کے کہندے نے ہو یزیدیو بار بار میں نو پکار رہے سو، ہن آ گیا ماں میں، ہے کوئی میرے نال مقابلہ کرن والا؟ ساریاں یزیدیاں تے سکتہ چھا گیا ہے، کوئی بولن واسطے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ جس ویلے یزیدی 22,000 دی فوج امام علی اکبر کو لو ڈر گئی ہے، ابن سعد کہندہ ہے سمر ہے ایک گھوڑ تے سوار ہو کے آن والا کون ہے جس تے کو لو سارے فوجی یزید تے ڈر گئے نے؟ سمر کہندہ ہے اے ابن سعد اس دی جوانی کو لو کوئی نہیں ڈر دائے، ساریاں دی مجبوری اے وے کہ اس دی شکل رسول اللہ دے نال مل دیئے۔ سر دیاں پالا تو لے کے پیرہ دیاں نخنہ تک رسول اللہ دا ہم شکل ہے۔ جس ویلے امام علی اکبر نے سنے آئے کہ ابن سعد شمر کو لو میرا تعارف پہ پوچھدا ہے کہ میں کونا، بول کے کہندے نے اے ابن سعد اے یزید دے کتے، شمر کو لو میرا تعارف کی پوچھنا ہے، آ میں آپ تو انہوں اپنا تعارف کرانا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ امام علی اکبر نے اپنا تعارف کرایا، گہرائی کے الفاظ کے ساتھ خطبہ دیا۔ کسی اردو کے شاعر نے ان لفظوں کو اپنے شاعری کے اندر انہیں نقشہ کھینچا، میں پیش کرتا ہوں لیکن پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ شاعر کہندہ امام علی اکبر نے اپنا تعارف کرایا تے بول کے کہندے نے کہ تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، ساڑھا گھر ہوئے جتو دین دی دولت تقسیم ہوئی ہے۔ اتھے جبریل آندہ ہے وہی آندیاں نے رسالت اتھو چلیے، تقسیم اتھو دین ہوئی ہے۔ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگیں گھر سے ہمارے، ڈرتا رہا جبرائیل امین گھر سے ہمارے، ہے چند قدم خلد بریم گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا،
آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ فرمایا اگر تم نہیں آتے میں پھر آ رہا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں پہلے حملے میں امام علی اکبر نے 500 یزیدیوں کو فی النار کر دیا۔ سخت پیاس لگی، العطش یا ابتا، اے میرے والد مجھے سخت پیاس لگی ہے، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، دنیا کی شام بعد میں ہوگی، یزیدیوں کی شام میں ابھی ہی کر دیتا ہوں۔ امام علی مقام آئے، ادرکنی یا ابنی ادنو منی یا ابنی، اے میرے بیٹے میرے قریب ہو جا۔ اپنی زبان امام علی اکبر کے منہ میں ڈالی، فرمایا بچپن میں نے اللہ کے رسول کی زبان چوسی تھی، آج تو چوس لے، تمہیں رسول اللہ کی زبان کا اثر کا پتہ چل جائے گا۔ پچھلے بندے خاموش بیٹھے ہیں، سب پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ کریں، امام علی اکبر نے امام علی مقام دی زبان نو چوسیا۔ دوسرا حملہ کیتا، مورخین بے اختلاف روایت نال کہندے نے کہ دوسرے حملے دے نال حضرت امام علی اکبر نے 82 یزیدیاں نو فی النار کر چھوڑیا ہے۔ ابن سعد نے جس ویلے اے منظر ویکھیا بول کے کہندا ہے اے یزیدی فوج جے کر اے بار بار آندا رہا ساڈا صفایا ہو جائے گا، ذرا مل کے یک بار کی دنال اس تے حملہ کر دے ہونا تے اس نو شہید کر دیتا جائے۔ یک بار کی دنال امام علی اکبر تے حملہ کیتا گیا، آپ دی لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے، گھوڑے تو تھلے تشریف لے کے آئے نے۔ مؤرخین لکھ دے نے آخری نظر میرے امام علی اکبر نے اپنے ماں دے خیمے تے پائیے تے شاعر نے نقشہ کھینچیا، بول کے کہندا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ہائے کتنی مایوس ہوئی ساقیے کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ بیبیاں نے ہتھاں نو چومنا شروع کر دیتا ہے، نال والے خیمے وچوں سیدہ سکینہ میں آ گیا تے بول کے کہندیاں نے ایک کس دا لاشا ہے، ایک کون ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ بیبیاں نے کہا اے تیرا بھائی علی اکبر ہے، دین واسطے قربان ہو گیا ہے، دینوں بچا لے آئے۔ جس ویلے معصوم سکینہ نے اے سنیا ہے کہ میرا بھائی علی اکبر شہید ہو گیا ہے، تڑپ گیا تے کہن والا پیا کہندا کہ ویکھ کے لاش ویران دی یارو، اے تڑپ گئی ہمشیرہ۔ آج بھی بھیڑا بھراواں دے نال بڑا پیار کر دیاں نے، جے کر تو غور کر گھر دے اندر اپنے گھر والیاں واسطے تھوڑے ہاتھ اٹھ دینے تے بھائیاں واسطے زیادہ اٹھ دینے، تاں کر کے میں کہندا ماشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے، نہ ہونے نمانیاں بھیڑا، جس بھیڑ دا ویر نہ دنیا ہوتے تے اس کی دنیا تھی لینا۔ میں اج تقریر دا اختتام تواڈے خطے کشمیر دی صوفی دی زبان تو کر رہا ہاں۔ میری ساری تقریر دا نچوڑ تے خلاصہ ہے، میاں سب کہندے نے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہے سی بازو اندر قوت ہے سی لیکن زور نہیں لایا۔ اسی واسطے میں کہتا ہوں آج بھی جب میں سیلاب دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے پانی کہاں کہاں بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، آج پانی دے سیلاب پیاندے نے، کیا میدان کربو بلا دے اندر حسین واسطے ایک گھوٹ پانی دا نہیں سی؟ میاں سب کہندے نے ناؤ چلیا گل تینوں سمجھ نہیں آئی،
قوت ہوندیاں اے زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی اوے بن پانی پیاسے ٹرے گئے تے دین دنیا دے سائیں۔ عزیزان اکرامی، آج ہم ذکر حسین کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم حسین سے محبت کرتے ہیں حسینیت سے بھی محبت کی جائے۔ جس وجہ سے میرے امام نے بیعت سے انکار کیا تھا ان وجوہات کو سامنے لا کر ان سے دور رہا جائے۔ آج ہم یزید سے انکار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہمیں یزیدیت سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ جن کاموں کی وجہ سے یزید کی بیعت میرے امام نے نہیں کی تھی ان کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ میں بلا تخیر بار دیگر چودھری ممبر گلداد صاحب، دیگر انتظامیہ مسجد کمیٹی آل محلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا چہرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح طریقے پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔